بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع جنگ جمل کا حصہ دوم۔ اس تحریک کی اصل حقیقت اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس تحریک کا مقصد قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینا تھا، حضرت علی علیہ السلام سے لڑنا، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہرگز مقصد نہ تھا، اور یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے نہیں چلے تھے۔ بصرہ کی روانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چاہتی تھیں کہ اس جمعیت کو لے کر مدینہ چلیں، وہاں قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں سزا دی جائے۔ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا مقصد حضرت علی علیہ السلام سے لڑنا تھا ہی نہیں، اس لیے قیاس کا فیصلہ ہے کہ یہ حضرات ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ہم نوا تھے، لیکن اب ہزاروں کی جمعیت ساتھ ہے، اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہا کی تجویز کو مسترد کر دیا، بس چلنے پر زور دیا اور مصلحت دکھائی کہ قاتلان عثمان سے قصاص لینے کے لیے بڑی فوج، اسلحہ اور کافی رقم کی ضرورت ہے، ورنہ ان سے قصاص لینا دشوار ہے۔ بصرہ میں عراق کا خزانہ ہے جو مال و زر سے پر ہے، پہلے بیت المال پر قبضہ کر کے طریقے قصاص کے لیے مالی سہولت پیدا کی جائے اور لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں، اس طرح اپنی طاقت مضبوط کی جائے۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اور دیگر اکابر اس غلط تجویز کو کیسے پسند کر سکتے تھے، لیکن ساتھ میں جو ہزاروں کی جمعیت ہے وہ اس پر مصر ہو گئی۔ جمعیت جذباتی قصاص سے لبریز تھی۔ جذباتی ہجوم کس کی سنتا ہے؟ لوگوں نے جذبات کی روح میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہی ہوں گی۔ عجب جو بھی کہا ہو کہ بصرہ کے بیت المال پر قبضہ کیے بغیر قصاص عثمان کی کوئی صورت ہی نہیں۔ قصاص کو ہم سب ضروری مانتے ہیں اور دین کی خدمت سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس تجویز پر عمل کرنا ہی چاہیے، ورنہ یہ تحریک کامیاب ہو نہیں سکتی اور دین کی یہ اہم خدمت رہ جائے گی۔ مقصد بیت المال نہیں ہے، دین کی خدمت ہے۔ غرض بات جو بھی رہی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوج مکہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو سوچ کر مکہ معظمہ کے تمام معاملہ فہم حضرات سخت متاسف تھے۔ ان کو اس روانگی سے اتنا صدمہ تھا کہ سب زار زار رو رہے تھے۔ اس روز مکہ والے اسلام کے نقصانات پر اتنے روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں روئے تھے، حتیٰ کہ اس دن کا نام ہی گریہ پڑ گیا، جیسا کہ انقلابی تحریکوں میں مفاد پرست لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک میں شروع ہی سے بہت سے مفسدین مثلاً مروان وغیرہ شامل تھے، جن کا کام ہی جنگ کی آگ بھڑکانا تھا۔ رستہ میں پانی کا ایک مقام ملا جس سے حوض کہتے ہیں، یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کتوں کو بھونکنے کی آواز سنی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس مقام کا نام حوض ہے۔ فرمایا مجھے واپس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا تو ان لوگوں میں نہ ہونا جن پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ جنگ جمل کا باقی حصہ دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔